ٹیچنگ کے کنسیپٹ میں ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ میگزیمز آف ٹیچنگ ہے. تو سب سے پہلے تو ہم میگزیمز آف ٹیچنگ کو سمجھتے ہیں کہ میگزیمز آف ٹیچنگ کیا ہے. تو میگزیمز آف ٹیچنگ کو اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ ایک اصول کے یا قاعدے کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں جو مشکل ٹرمز کو آسان طریقے سے پیش کرنے یا آسان طریقے سے اسٹوڈنٹس تک پہنچانے میں ہیلپ کرتی ہیں کہ ایز اے رول فار پریزنٹنگ ڈیفیکلٹ ٹرمز اینڈ کنسیپٹس ٹو میک دیم ایزی ٹو کمپریہینڈ ان کلاس روم ٹیچنگ، کہ مشکل چیزوں کے تصورات کو عام اور آسان فہم انداز میں کلاس روم کے اندر جو ہے وہ پیش کرنا، پڑھانا. اور میگزیمز آف ٹیچنگ جو ہیں وہ اس میں مددگار ہوتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں. اب میگزیمز آف ٹیچنگ کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں سب سے پہلے کہ میگزیمز آف ٹیچنگ ہیلپس ان آرگنائزنگ ٹیچنگ ایکٹیویٹیز، کہ ٹیچنگ سے ریلیٹڈ جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو آرگنائز کرنے میں یہ مددگار ہوتے ہیں. پھر پریزنٹیشن آف ٹرمز اینڈ کنسیپٹ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل، کہ ڈیفرنٹ قسم کی جو پریزنٹیشن کلاس روم کے اندر پیش کرنی ہوتی ہیں یا کنسیپٹ پیش کرنے ہوتے ہیں تو ان کو آسان اور عام فہم انداز میں پہنچانے میں یہ مددگار ثابت ہوتے ہیں. پھر یہ ٹیچر کو اس قابل بناتے ہیں کہ اس کا افیکٹو کمیونیکیشن ڈیولپ ہو اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور ان کے مینٹل لیول کے اکارڈنگ جو ہے وہ اس کا کمیونیکیشن ڈیولپ ہو جائے. تو میگزیمز آف ٹیچنگ میں یعنی زیادہ سے زیادہ وہ آفاقی حقائق جو استاد نے تجربے کی بنیاد پر دریافت کیے ہیں. اب میگزیمز آف ٹیچنگ جو ہیں وہ جو زیادہ تجربہ کر کے یعنی زیادہ تجربہ کار اساتذہ نے جو دیے ہیں، رول دیے ہیں جن کو جنرلی اب اوور آل ٹیچنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے، تو یہ ٹیچنگ کے میگزیمز ہیں. اب اس کی ٹائپس پر بات کرتے ہیں کہ اس کی ٹائپس میں سب سے پہلے فرام سمپل ٹو کمپلیکس. اچھا آپ سب نے اس کو دھیان سے سننا ہے، آخر پر میں نے ایک کویسچن کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ. تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ فرام سمپل ٹو کمپلیکس، یعنی آسان سے مشکل کی طرف، یا آپ اسے کہیں کہ سادہ سے پیچیدہ کی طرف. ٹھیک ہے، کہ ہر لیسن کا جو کنسیپٹ ہے اس کو پہلے سے ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اسے انڈرسٹینڈ کرے، پھر درجہ بدرجہ یا بتدریج آہستہ آہستہ گریجولی پیچیدہ بات کو آسان بات سمجھانے کے بعد پیچیدہ بات کو سمجھائیں، یعنی سادہ سے پیچیدہ کی طرف جائے، آسان سے مشکل کی طرف جائے. اور اس میں لرنرز کی ایج اور ان کے مینٹل لیول، ان کے ایکسپیرینس، آبزرویشن کو سامنے رکھ کر جو ہے سبجیکٹ کا سلیبس جو ہے اس کو اس انداز سے آرگنائز کیا جائے کہ سادہ اور آسانی سے سمجھنے والا کنٹینٹ جو ہے وہ پہلے ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کمبائن اور کمپلیکس کنٹینٹ لیا جائے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر جو ہے میتھ میں ایک فارمولا جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے بعد ایکسرسائز کے کچھ سوالات جو ہیں سٹارٹ میں اسی فارمولا کے مطابق آسان دے دیے جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس ان کو آسانی سے کر لیتے ہیں. لیکن پھر فار ایگزامپل اس پورشن میں 10 سوال ہیں تو پہلے 5 سوال اس فارمولا کے مطابق ایگزیکٹ آسان ہوں گے، لیکن اگلے 5 کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جو پریویس نالج پر بھی بیس کر رہا ہوگا، یعنی وہ فارمولا نیو والا تو اپلائی ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریویس نالج جو ہے وہ بھی یوز ہوگا. تو یہ ذرا سادہ سے مشکل کی طرف ہوتا ہے. تو آخر میں جو ہے وہ کمپلیکسٹی یا پیچیدگی جو ہے اس کو ضرور لایا جائے تاکہ اسٹوڈنٹس کا لیول آف انٹرسٹ جو ہے وہ مینٹین رہے، اور پھر کنیکشن بھی جو ہے وہ سادہ سے مشکل والا مینٹین رہے. تو یہ پہلا رول تھا. اس کے بعد دوسرا ہے فرام نون ٹو ان نون، یعنی معلوم سے نامعلوم کی طرف. یعنی ایک چیز اسٹوڈنٹس کو پہلے سے معلوم ہے، لرنرز کو، تو اسی کو بیس بنا کے نئی باتیں سمجھائی جائیں.
نئے کنسیپٹ جو ہیں وہ ڈلیور کیے جائیں. مثال کے طور پر جیسے بچوں کو پہلے ایک چیز کے بارے میں علم ہے تو اسی سے متعلق جو ہے وہ آپ نئے سوالات کریں، جیسے کہ انسانی دماغ کے بارے میں کویسچن کریں، یا پھر یہ آپ نے کچھ بھی نیو جو سمجھانا ہے تو اس کے حج کے بارے میں بتانا ہے تو پہلے سے جو اسٹوڈنٹس کو چیزیں معلوم ہوں گی کہ حج کیا ہوتا ہے، حج کس کے لیے کیا جاتا ہے، حج کیوں کرنا چاہیے. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوالات کر کے ان کے پہلے ایک تمہید باندھیں، ان کا ذہنی طور پر ان کو تیار کرنے کے بعد جو ہے وہ معلوم سے نامعلوم کی طرف جایا جائے. تو ان چیزوں کو آپس میں کنیکٹ کرنا، لنک کرنا بہت ضروری ہے کہ پریویس نالج کے ساتھ نیو نالج جو ہے وہ لنک کیا جائے. تو ہر جو نیو لیسن ہے اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کے جو پریویس نالج ہے اس کا کریکٹلی جو ہے وہ تعین کر لیا جائے، یعنی اندازہ لگایا جائے کہ اس بارے میں اسٹوڈنٹس کو کس حد تک نالج ہے. اور اس تمہید کے بعد پھر سب کا جو بھی انفارمیشن ہے اس کے متعلق ہی نئے سوالات کیے جائیں تاکہ موضوع سے متعلق سوالات کے بعد اسٹوڈنٹس کو اس ٹاپک کو سمجھنا آسان ہو جائے. اور لیسن کو بھی اسی انداز سے ترتیب دیا جائے کہ پریویس نالج کے ساتھ جو کنیکشن ہے، کمیونیکیشن ہے وہ ڈیولپ ہو. اور پھر جو نیو لیسن ہے وہ اسٹوڈنٹس کی، لرنرز کی روزمرہ کی جو لائف ہے، حقیقی لائف، اس کے تجربات اور مشاہدات سے بھی لنکڈ ہو. یعنی جو ڈیلی لائف میں وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں یا آبزرویشن ہوتی ہے ان کی، اس سے بھی ان کا لیسن لنک کر رہا ہو تاکہ ان کے لیے سمجھنا آسان ہو. پھر جدید معلومات یعنی جو بھی نئی معلومات ہوں گی ان کا پریویس انفارمیشن کے ساتھ کمپیریزن کر کے جو بھی فرق ہو ان میں پھر اس کو ذہن نشین کروا دیا جائے. اب اسٹوڈنٹس کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتے اور ناقص ہوتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کے پریویس نالج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے کنسیپٹس کو کلیئر کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو نون سے ان نون یعنی معلوم سے نامعلوم کی طرف کا رول جو ہے وہ اپلائی کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو کسی بھی کنسیپٹس کو سمجھانا چاہیے. اچھا نیکسٹ ہے جی فرام پارٹ ٹو ہول، یعنی جز سے کل کی طرف جایا جائے. یعنی ایک کنسیپٹ اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کرنا ہے تو پہلے اس کو پارٹس میں جو ہے وہ پیش کیا جائے، پھر مجموعی طور پر اس کنسیپٹ کو لائے جائے. اب یہ بھی رول ہے، اور دوسرا اس کے اینٹی رول ہے کہ فرام ہول ٹو پارٹ، یعنی کل سے جز کی طرف جایا جائے. مثال کے طور پر جیسے طلبہ کے سامنے، اسٹوڈنٹس کے سامنے ایک کنسیپٹس کو مجموعی طور پر پیش کر دیا، سرسری سا اس کا مفہوم بتا دیا، امپورٹنٹ پوائنٹس بتا کے، تو پھر جو ہے وہ اس کے اجزاء کی، اس کے پارٹس کی ڈیٹیل شیئر کی جائے. اور جب مکمل ڈیٹیلز دینی ہے تو ایک کنسیپٹ یا ایک خاکہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ایک امیج بن جائے گی. پھر گریجولی جو ہے وہ اس کے پارٹس پر بات کی جائے تو اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے بلوم ٹیکسونومی کو ڈسکس کیا، تو ابھی تک آپ نے بلوم ٹیکسونومی کو ایز اے ہول دیکھا ہے کہ بلوم ٹیکسونومی کو کس نے پیش کیا، کب پیش کیا، اس کے پارٹس کتنے ہیں، اس کی کتنی ڈومینز ہیں، ڈومینز کے کتنے پارٹس ہیں، اور وہ کب کب جو ہیں وہ پیش کی گئی. اب آپ نے اس کو پارٹ وائز ڈیٹیل میں نہیں پڑھا ابھی تک. تو یہ فرام ہول ٹو پارٹ ہے کہ پہلے ایک چیز کا امیج جو ہے، ایک تصور اس کے ذہن تک پہنچایا جائے اوور آل، اور اس کے بعد ون بائی ون اس کے جو پوائنٹس ہیں یا اس کے پارٹس ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے. نیکسٹ ہے فرام، یہ اسپیلنگ مسٹیک ہے یہاں پہ، کنکریٹ ٹو ایبسٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے. یعنی کنکریٹ ٹو ایبسٹریکٹ یعنی ٹھوس سے جو ہے وہ مجرد، اس کو اردو میں کہتے ہیں. یعنی کہ ایک ٹھوس چیز سے، سامنے نظر آنے والی چیز سے ایک محسوس چیز کرنے والی چیز کے تصور تک جایا جائے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کنسیپٹ ٹھوس چیز کا دیا جائے، یعنی کنکریٹ چیز کا دیا جائے جسے چھوا جا سکتا ہے، جسے دیکھا جا سکتا ہے. تو ایبسٹریکٹ کے کنسیپٹس جو ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے کنکریٹ
اشیاء کی ضرورت سے مدد لی جاتی ہے. مثال کے طور پر اسٹوڈنٹس کو کاؤنٹنگ جو ہے وہ یاد کروانا، پھر ٹیبلز، اور اس کے بعد اسے ٹیبلز کو مطلب اس میں ایڈیشن کے ساتھ مزید جوڑ کے لکھتے جانا، اور پھر اسی سیکوینس سے کم کرتے جانا. یہ سب سکھانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹے گولیوں کی، یا یہ تسبیح کے جو منقے ہوتے ہیں ان کو بھی یوز کیا جاتا ہے، یا پھر چھوٹی چھوٹی بالز کو یوز کیا جاتا ہے، فریمز کو یوز کر کے تو یہ کنسیپٹ سمجھایا جاتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اس میں پختہ ہو جاتے ہیں تو بغیر ان فریم کی گولیوں یا اس کے بغیر بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح ماڈلز کے ذریعے، تصاویر کے ذریعے یا میپس کے ذریعے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ چیزوں کے کنسیپٹس جو ہیں وہ پختہ کرنے کے بعد پھر آسانی سے انہیں ایبسٹریکٹ لیول پر لایا جا سکتا ہے. تو کوئی بھی لیسن ہو، اس کے انیشیل سٹیج پر کنکریٹ تھنگز کی ضرورت محسوس پڑتی ہے، اور اس کے بعد جو اس لیسن کا اینڈ ہوتا ہے وہ ایبسٹریکٹ کنسیپٹس پر ہی ہوتا ہے، یعنی صرف جن کو ذہن میں جس کا تصور کیا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا، چھوا نہیں جا سکتا. اور ان چیزوں کی یعنی کنکریٹ تھنگز کی اسی وقت ہیلپ لی جاتی ہے جب ضرورت محسوس ہو کہ اب لیسن میں اس چیز کی ضرورت ہے، تو پھر ان سے ہیلپ لی جائے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈائریکٹ ٹو انڈائریکٹ، یعنی کچھ ٹاپکس جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو بالکل ڈائریکٹ جو ہیں وہ ڈیلیور کیے جاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ انڈائریکٹ ہوتے ہیں. تو ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ کی طرف جایا جائے، یعنی ایک چیز بالکل سامنے واضح نظر آ رہی ہے تو اس کو سمجھانے کے بعد پھر دوسرے کنسیپٹ کی طرف لایا جائے جو ایک ٹیچر سمجھانا چاہ رہا ہے. تو سم ٹائم جو ہے وہ انڈائریکٹ چیز کا جو تصور ہے وہ ڈائریکٹ طور پر نہیں دیا جاتا. تو پھر جیسے ابھی ہم نے پچھلا پوائنٹ ڈسکس کیا کنکریٹ ٹو ایبسٹریکٹ، تو یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہی رول ہے. نیکسٹ ہے فرام پارٹیکولر ٹو جرنل، یعنی ایک خاص سے عام کی طرف، خاص نقطے سے عام کی طرف آیا جائے. تو پہلے کسی بھی چیز کی خاص جو باتیں ہیں وہ بتا دی جائیں، اور پھر جو ہے وہ عام باتوں کی طرف یا عام پوائنٹس کی طرف آیا جائے. مثال کے طور پر کسی ہسٹوریکل پرسنالٹی کے امپورٹنٹ جو واقعات ہیں وہ بیان کر دیے جائیں، جیسے قائد اعظم ہے یا علامہ اقبال ہے، یا پھر پاکستان بننے کے جو مراحل ہیں وہ امپورٹنٹ پوائنٹس بتا کے تو پھر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ہسٹری کے اکارڈنگ اس کے عروج اور اس کے زوال کی داستانیں جو ہیں وہ تسلسل کے ساتھ ڈیٹیل سے ڈسکس کی جائے. تو یہ جرنل ٹو اسپیسیفک ٹو جرنل یا پرٹیکولر ٹو جرنل ہے، یعنی خاص پہلو سے عام کی طرف. اور اس میں اسٹوڈنٹ کو جاننے پرکھنے اور اس کے ایکسپیرینس اور اس کے آبزرویشن کے بہت زیادہ جو ہے وہ مواقع پرووائڈ کرنے چاہیے، اپرچونٹیز بہت زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ ان کو اچھے سے جو ہے وہ یاد کریں اور سیکھ سکیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ اپنی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے عموماً پہلے رولز جو ہیں وہ رٹوا دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں وہ ایکسرسائز کرواتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس خود ایکسپیرینس کر کے ریزلٹس پر نہیں پہنچتے، تو اس طرح وہ بات کو سمجھ کر یاد نہیں کرتے بلکہ رٹا لگا کر یاد کرتے ہیں، یا پھر دوسروں پر جو ہے وہ ٹرسٹ کر کے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں جلدی بھول جاتی ہیں. اس لیے لرننگ بائی ڈوئنگ جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے انالیسس ٹو سینتھیسس. تو انالیسس یعنی پہلے چیزوں پر کا انالیسس کیا جائے. ایک اسٹوڈنٹ جب اپنے ذہن میں خود انالیسس کرے گا چیزوں کا، اس کے تمام کمپوننٹس پہ، کیونکہ ایوری فنامنا جو ہے وہ از ملٹی ڈائمینشنل، کہ ہر جو مسئلہ ہے یا ہر چیز جو ہے اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں، ملٹی ڈائمینشنز ہوتا ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ کو اس کے ہر پہلو کے حوالے سے اس کا انالیسس کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ نیو کریٹ کرنا چاہیے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ میگزیم ہے ٹیچنگ کا.
کہ انالیسس ٹو سینتھیسس. سینتھیسس کا مطلب یہ ہے نا کریٹیوٹی، یہ ہم نے بلوم ٹیکسونو میں بھی ڈسکس کیا تھا. تو انالیسس کے بعد سینتھیسس ہوتا ہے. پھر 9 نمبر پوائنٹ ہے جی، فرام امپیریکل ٹو ریشنل. تو یعنی عقل کی طرف بعد میں آیا جائے، ٹھیک ہے. پہلے نفسیاتی بنیادوں پر جو ہے یا تجرباتی بنیادوں پر کام کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حقیقی پوائنٹس کو سامنے لایا جائے تجربہ کروا کے. تو کیونکہ لرننگ بائی ڈوئنگ کے ذریعے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ زیادہ اچھے سے سیکھتے ہیں. جب وہ خود ایکسپیرینس کریں گے تو ایکسپیرینس اور آبزرویشن کے بعد اور ہائپوتھیسس پھر ایکسپیرینس، تو پھر وہ خود ایک تھیوری جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے، اور اس طرح سے ان کی لرننگ جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوگی. تو نیکسٹ ہے فرام سائیکولوجیکل ٹو لاجیکل، یعنی کہ نفسیات سے جو ہے وہ دلیل کی طرف آیا جائے یا منطق کی طرف آیا جائے. کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جو کتب ہیں، اگر ان کو اس طرح سے ترتیب دیا جائے لاجیکل وے میں، کہ پہلے مثال کے طور پر اگر الفابیٹکس اردو میں حروف تہجی سکھانا ہے، تو سب سے پہلے اس کے الفابیٹ پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ایکسپرٹ بنایا جائے گا کہ وہ سیکھیں گے، الفابیٹ سیکھیں گے، حروف تہجی پر عبور حاصل کریں گے. اس کے بعد اعراب سیکھیں گے، پھر 2 حرفی، پھر 3 حرفی، 6 حرفی، 4 حرفی جیسے الفاظ پڑھائے جائیں گے جو الگ الگ ہوں گے. پھر ان کے جوڑ توڑ سکھائے جائیں گے، پھر کمبائن ورڈ سکھائے جائیں گے، پھر اینڈ پہ اسٹیٹمنٹس اور سینٹینسز، اور پھر اس سینٹینس کے بعد لاسٹ پر اسٹیٹمنٹس آ جائیں گی. تو یہ لاجیکل طریقے سے تو دیکھا جائے تو بہترین ہے، لیکن جو ایکسپیرینس کیا گیا یا آبزرویشن کی گئی وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ترتیب تھوڑی بے معنی ہو جاتی ہے، پھر خشک ہو جاتی ہے، اور ان کا لیول آف انٹرسٹ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ڈیولپ ہو پاتا اس میں. تو ان کے لیول آف انٹرسٹ کو بڑھانے کے لیے یا ڈیولپ کرنے کے لیے اس کے برعکس جو سائیکولوجسٹ ہیں انہوں نے یہ سجیشنز دی یا وہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بچوں کو پہلے ڈفرینٹ کلرز کی برائٹ کلرز میں، اور جن چیزوں سے وہ کلر سے وہ مانوس ہوں ان کی تصاویر دکھائی جائیں، وہ کلرز دکھائے جائیں، اس کی مدد سے ڈفرینٹ قسم کی چیزیں جو ہیں وہ دکھائی جائیں. یا پھر چھوٹے چھوٹے جو سینٹینسز ہیں ان کو ریپیٹڈلی پڑھایا جائے، تو بچے کے لیے یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے اور بامعنی بھی ہوتا ہے. تو سبجیکٹس کی جو لاجیکل سیکوینس ہے وہ بھی اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن ایک منظم اور ایک جو لنکڈ نالج ہے اس کے پاسٹ سے اور اس کے فیوچر سے، یعنی پریویس اور نیو نالج آپس میں اس کا جو کنیکشن ہے، اور اس میں سائیکولوجیکل جو سیکوینس ہے اس کو زیادہ اہمیت حاصل ہے. اور جو بالکل سٹارٹ والی کلاسز ہیں یعنی پرائمری لیول ہوتا ہے، اس میں بھی جو پریپ اور کے جی اور یہ 2-3 پہلی کلاسز ہوتی ہیں، اس میں سائیکولوجیکل پرنسپلز کو مد نظر رکھا جائے تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. یہ ہمارا لاسٹ پرنسپل تھا. اس کے بعد ہے فیچرز آف ٹیچنگ، کہ خصوصیات کیا ہیں ٹیچنگ کی. تو اس میں سب سے پہلے ہے گڈ ٹیچنگ از اے اسٹیمولیٹنگ، کہ تحریک دینے والی. گڈ ٹیچنگ جو ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اندر موٹیویشن پیدا کرتی ہے، ان کے اندر سیکھنے کا شوق پیدا کرتی ہے، اور ان کو متحرک کرتی ہے کہ وہ نئی چیزیں سیکھیں اور ڈیفرنٹ ویز سے سیکھیں، ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز سے سیکھیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے ناٹ اے میٹر آف پورنگ ان بٹ آف ڈرائنگ آؤٹ، کہ ٹیچنگ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف نالج جو ہے امپارٹ کر دیا جائے، جذب کر دیا جائے، بلکہ ٹیچنگ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہڈن اس کی کوالٹیز ہیں یا اس کی صلاحیتیں ہیں ان کو نکھارا جائے، ان کو باہر لایا جائے. تو اس لیے ٹیچنگ جو ہے وہ ایکٹیو پارٹیسپیشن اور کوآپریشن کے ساتھ ہی سکسیسفل ہو سکتی ہے. نیکسٹ ہے ٹیچنگ از ناٹ اے پیسیو ایکٹ، کہ یہ ایک پیسیو ایکٹ نہیں ہے، یعنی ان ایکٹیو، پیسیو مین ان ایکٹیو نہیں ہے، بٹ این ایکٹیو پروسیس
میچور اسکل کہ یہ ایک ایکٹیو پروسیس ہے اور یہ ایک میچور پرسن کی مہارت ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو ایکٹیو بناتا ہے. اور یہ ایک ڈائنامک پروسیس بھی ہے کہ متحرک رہتا ہے کیونکہ یہ دو طرفہ پروسیس ہے, ون وے تو نہیں ہے. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں کے ریلیشن سے اور دونوں کے کنیکشن سے یہ جو ہے وہ سکسیسفل ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے میچور اسکل. اچھا میچور اسکل الگ سے پوائنٹ تھا, وہ مکس ہو چکا ہے, اس میں تھوڑی سی نوٹس یہ ہیڈنگ میں ایشو ہے. چلیں, میچور اسکل میں یہ ہے کہ گڈ ٹیچنگ از اے میچور اسکل ون ایکوائرڈ دس اسکل ود دا پیسج آف ٹائم. یعنی یہ ایک ایسی اسکل ہے, اس میں مہارت وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے. جیسے جیسے تجربات حاصل ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ مہارت بڑھتی جاتی ہے. اور ایکسپیرئنس آلسو کاؤنٹس ان میچورنگ دا اسکل آف ٹیچنگ. جس طرح مثال کے طور پر آپ اپنا انالیسس کریں, جب آپ فرسٹ ڈے آپ نے ٹیچنگ سٹارٹ کی تو آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا, آپ کو پڑھانے کا یا تجربات نہیں تھے اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرنے کے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تجربات بھی ہوئے, مہارت بھی حاصل ہوئی, تو 1 2 3 4 5 سال کے بعد آپ جہاں فرسٹ ڈے تھے اس سے کہیں زیادہ بہتر محسوس کر رہے ہوں گے. اور سوشل ڈیلنگس میں بھی آپ کو مہارت ہوگی, اسٹوڈنٹس کے ایشوز کو سالو کرنے میں بھی آپ کو مہارت ہوگی, اور پھر اپنے سلیبس کو ہینڈل کرنے کی, اس کو ٹائم پر ختم کرنے کی, یا پھر اس کو اسٹوڈنٹس کی نیڈس کے اکارڈنگ ڈیلیور کرنے کی جو اسکل ہے وہ بھی آ جائے گی. تو یہ میچور اسکل ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے. نیکسٹ ہے گڈ ٹیچنگ انوالوز اسکل ان گائیڈنگ لرننگ. تو گڈ ٹیچنگ جو ہے اس میں لرنر کو گائیڈ کیا جاتا ہے مسلسل, اور رائٹ تھنگس کے اکارڈنگ جو ہے ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کیونکہ انہیں گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. اب ان کے اندر انٹرسٹ جو ہے وہ انکریز کر کے پڑھنے کا, سیکھنے کا, تو انہیں آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا. تو اس میں پھر انہیں نیڈ ہوتی ہے گائیڈنس کی کہ انہیں کریکٹ وے میں یا کریکٹ تھنگس کی طرف گائیڈ کیا جائے. تو اس کے لیے لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ گائیڈنس کو امپوز کر دیا جائے اسٹوڈنٹس پر یا چائلڈ پر, بلکہ it should be given skillfully through suggestions, examples and appropriate environmental situations. بلکہ کس طرح سے مہارت کے ساتھ ان کو چیزوں کو سجیسٹ کیا جائے کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں, اس طرح کی بجائے اس طرح کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. پھر مثالوں کے ساتھ سمجھا کے اور پھر مناسب حالات کے مطابق جو ہے ان کو گائیڈ کیا جائے, بلکہ وہ اتھارٹیٹیو وے جو ہے میتھڈ نہ یوز کیا جائے. اس کے بعد ہے گڈ ٹیچنگ از ویل پلانڈ. اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی کام ہے تو وہ پلاننگ کے بغیر جو ہے سکسیسفل نہیں ہے. تو ٹیچنگ کے لیے بھی پلاننگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب پلاننگ جو ہے وہ کس کس چیز میں ہو سکتی ہے, سب سے پہلے تو وہ اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ سبجیکٹ کو ایڈوانس میں پلان کرے کہ اس نے کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ پہلے پڑھانے ہیں, کون سے بعد میں پڑھانے ہیں. اور ود پراپر پلاننگ جو ہے افیکٹو ڈلیوری آف لیسن از ناٹ پاسبل. کہ جب تک بھی پراپر پلاننگ نہیں ہوگی تو افیکٹو وے میں لیسن جو ہے وہ ڈلیور ہی نہیں ہو سکے گا. تو پلاننگ جو ہے وہ بہت زیادہ نیسیسری ہے کسی بھی لیسن کے لیے, ٹیچنگ کے لیے, کسی بھی کام کے لیے. تو کلاس روم میں جانے سے پہلے ایک اچھا ٹیچر وہی ہے جو اپنے لیسن کو پلان کر کے جائے گا. نیکسٹ ہے مینز آف ایڈجسٹمنٹ. یہاں پر مینز آف ایڈجسٹمنٹ یعنی کہ اپنے انوائرمنٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ایڈجسٹ کرنے میں ٹیچنگ جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے, اور اس کو اس طرح سے ٹرین کرتی ہے کہ اپنے سوشل جو سوسائٹی ہے اس کے ایشوز کو بھی ہینڈل کر سکے اور اس میں جو ہے وہ سروائیو کر سکے. تو اس کے بعد آرگنائزیشن آف لرننگ ہے. تو ٹیچنگ جو ہے وہ ایک لرننگ آرگنائزیشن ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اپروپریٹ لرننگ ایکسپیرئنس فار وچ سلیکشن آف پراپر میتھڈ اینڈ ڈیزائربل کنٹینٹ از نیسیسری. کہ ایک پہلے تو
مناسب طریقہ جو ہے اس کو منتخب کیا جائے پڑھانے کے لیے. پھر جو لازمی کانٹینٹ ہے، نیسیسری کانٹینٹ ہے، اس کو چوز کیا جائے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ضروری ہوتا ہے. جس طرح ایک کسی بھی آرگنائزیشن کے اپنے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں اور ان کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے کہ انہوں نے کس وے میں کام کرنا ہے، تو ٹیچنگ کے لیے بھی سیم پیٹرن ہے کہ اس کو بھی پہلے میتھڈ چوز کرنا پڑے گا، کانٹینٹ چوز کرنا پڑے گا، پلاننگ کرنی پڑے گی، اس کے بعد پھر وہ ورک کرے گا. نیکسٹ ہے گڈ ٹیچنگ از سجیسٹیو اینڈ کوآپریٹیو. اب اس میں یہ ہے کہ ایک ٹیچر کو کوئی بھی چیز اسٹوڈینٹس پر امپوز نہیں کرنی ہوگی، کسی طرح سے بھی وہ کوئی چیز امپوز نہیں کر سکتا، بلکہ کوآپریشن کے ساتھ اور سجیسٹیو وے میں کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو سجیسٹ کر کے ان کے ساتھ تعاون کے ساتھ فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کر کے اور کوآپریشن کے ساتھ جو ہے وہ ورک کرے، انہیں ڈفرینٹ آئیڈیاز دے. پھر سائیکولوجیکل جو رولز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ان کو سجیشنز دے. تو اس طرح ٹیچر چائلڈ کے اندر یا اسٹوڈنٹس کے اندر خود بخود جو ہے لرننگ کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا جائے گا، تو وہ سیکھنے کی طرف خود بخود جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. تو اس طرح ٹیچنگ جو ہے وہ سجیسٹیو اینڈ کوآپریٹیو ہے، اتھارٹیٹیو نہیں ہے. نیکسٹ ہے گڈ ٹیچنگ از کائنڈلی اینڈ sympathetic. تو a good teacher is always kind and attends to his pupils difficulties. کہ ہمیشہ رحم دل ہو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے لرنرس کے ساتھ، اور پھر جو بھی ان کی ڈیفیکلٹیز ہیں، جو ان کے ایشوز ہیں یا جہاں انہیں مسائل ہیں، ان کو حل کرنے میں ہمدردانہ طریقے سے ان کی ہیلپ کرے، نہ کہ ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ، بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ ہمدردی والا رویہ اپناتے ہوئے جو ہے ان کو ٹیکل کرے. آپ نے اور یہ پروفیشنلزم کا بیسک رول ہے کہ کائنڈ اینڈ سمپیتھیٹک. آپ نے ایک مثال ہے کہ کبھی کسی بھی کمپنی کے لیے آپ نے کہیں پر بھی ہیلپ لائن پر کال کی ہو، تو ان کے جتنے بھی نمائندے ہوتے ہیں، پریزنٹیٹر ہوتے ہیں، وہ بہت ہی پولائٹلی جو ہے وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور چاہے کسٹمر جو ہے وہ جتنے بھی ہارش وے میں بات کرے، سخت الفاظ استعمال کرے، بدتمیزی والا انداز بھی یوز کرے، اگریسو ہو جائے، لیکن انہوں نے کیونکہ پروفیشنل ٹریننگ اور ان کا یہ رول ہوتا ہے، وہ اپنے اس لمٹ سے باہر نہیں آتے، وہ پھر بھی کائنڈ وے میں اور سمپیتھیٹک وے میں ہی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹیچر پر تو ان سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ آتی ہے کہ انہوں نے ٹیچر نے ایک اسٹوڈنٹ کو، لرنرز کو سکھانا ہوتا ہے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو بہترین طریقے سے سکھانا اور شفقت کے سے سکھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ویسے بھی ہمارے مذہب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ چھوٹوں پر جو ہے وہ شفقت کی جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز بھی جو ہے وہ محبت والا، پیار والا اور بہت عمدہ اور بہترین تھا. نیکسٹ ہے گڈ ٹیچنگ از ڈیموکریٹک، کہ جمہوری قدروں کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے. اب یہاں پر اسٹوڈنٹ اور ٹیچر دونوں کو اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے جو ہے وہ آزادی ہونی چاہیے. اور پھر ایک بیسٹ میتھڈ کے ذریعے میتھڈز آف ٹیچنگ دا سبجیکٹ میٹر شوڈ بی سلیکٹڈ فرام دس پوائنٹ ویو، کہ ڈیموکریٹک وے کو میتھڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی ٹیچنگ کا میتھڈ چوز کیا جائے اس میں دونوں طرف سے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں کا خیال رکھا جائے. نیکسٹ ہے equipping دا چائلڈ فار فیوچر، کہ بچے کو مستقبل کے لیے تیار کرنا ہے. تو گڈ ٹیچنگ از اے کائنڈ آف ہیومن ریلیشن شپ، اور دس پرپز آف ریلیشن شپ از دا ڈیولپمنٹ آف دا چائلڈ فرام آل اینگلس اینڈ ان آل فیزز. کہ گڈ ٹیچنگ میں ایک بچے کا اور ٹیچر کا ایک بہترین ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. اور پھر یہ جو ریلیشن شپ ہے اس میں بچے کو ہر اینگل سے جو ہے ہر فیز کے لیے پریپیئر کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، تاکہ وہ اس قابل ہو جائے اور اتنا نالج حاصل کر لے کہ اپنی سوسائٹی میں وہ سروائیو کر سکے اور اس میں ایڈجسٹ کر سکے، اپنے اوپر اعتماد کر سکے، اور زندگی میں آنے والے اس کے فیوچر میں جو بھی مسائلز ہیں ان کو حل کر سکے، وہ اس قابل بن جائے. تو فٹ ٹو لیو اینڈ فٹ ٹو لیو ود،
یہ رول جو ہے وہ اس قابل ہو جائے. اور نیکسٹ ہے گڈ ٹیچنگ از بوتھ ڈائگنوسٹک اینڈ ریمیڈیل، یعنی کہ اسٹوڈینٹس کے مسائل کو کی تشخیص کرنے والی جو ٹیچنگ ہوتی ہے وہی گڈ ہوتی ہے. جہاں بھی انہیں پرابلم ہے انہیں ڈائگنوز کیا جائے، پھر ان کا تدارک کیا جائے، ان کا سدباب کیا جائے، جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. جس طرح ایک ڈاکٹر جو ہے وہ پیشنٹ کی جو ڈیزیز ہے اسے ڈائگنوز کرتا ہے اور پھر اسے میڈیسن دیتا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے، اسی طرح ایک ٹیچر جو ہے اس کی بھی جاب یہ ہے کہ ڈائگنوز دا ایشوز آف دا اسٹوڈنٹس، اور اس کے بعد جو ہے وہ پریسکرائبڈ جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے لیے وہ کرے. نیکسٹ ہے گڈ ٹیچنگ از کوریلیٹیو، کہ ٹیچر کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ پانی کی طرح جس طرح پانی بہتا جاتا ہے صرف نالج بہاتا جائے، بلکہ ہی ٹرائز ٹو لنک دا نیو نالج اینڈ دا ایکسپیرئنس آف پیپلس، کے ان بچوں کے جو تجربات ہیں اور جو نیو نالج ہے اس کو ان کے پریویس نالج کے ساتھ لنک کرے. He also tries to correlate his subject with craft, their physical and social environment، کہ اس کے سماجی اور اس کے جو فزیکل اس کا ماحول ہے اس کے اکارڈنگ اس کو ریلیٹ کر کے اس کو پڑھائے. لاسٹ پوائنٹ ہے گڈ ٹیچنگ از لبریٹ دا لرنر. لبریٹ دا لرنر، یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ تعلم کو آزاد کرنا، یعنی اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو آزاد کرنا کہ وہ آزادی کے ساتھ سیکھ سکے. فریڈم جو ہے وہ اسے پرووائڈ کی جائے، نہ کہ اس پر چیزوں کو جو ہے زبردستی تھوپا جائے، امپوز کیا جائے، بلکہ فریڈم کے ساتھ اسے سیکھنے میں آزادی ہو، سمجھنے میں آزادی ہو چیزوں کو، اور اس کو گائیڈ کیا جائے پراپر وے میں اور فرینڈلی انوائرمنٹ میں، تاکہ وہ آزادی کے ساتھ چیزوں کو سیکھ سکے اور اپنے سوشل لائف میں اور حقیقی لائف میں ایڈجسٹ کر سکے. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، فیچرز آف ٹیچنگ، میگزیمز آف ٹیچنگ، ٹیچنگ کنسیپٹ سے ریلیٹڈ.